السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صدقہ کیا ہے؟ جو کام بھی آپ اللہ کی رضا کے لیے کریں گے، جس سے اللہ کی مخلوق کو کسی بھی قسم کا کوئی بھی فائدہ پہنچے، تو یہ صدقہ ہے۔ صدقہ کی اقسام۔ صدقہ یہ وہ صدقہ ہے جس کا اجر آپ کے اعمال نامہ میں تب تک لکھا جاتا ہے جب تک آپ زندہ ہیں، یعنی ایسا عمل جس سے دوسروں کو تب تک فائدہ پہنچے جب تک آپ زندہ ہیں۔ مثلا کسی بھولے بھٹکے کو راستہ دکھانا، اپنے پڑوسی کو راشن لے کر دینا، کسی غریب کو پیسے دینا وغیرہ۔ اب صدقہ جاریہ یہ وہ صدقہ ہے جس کا اجر آپ کے اعمال نامہ میں آپ کے مرنے کے بعد بھی مسلسل لکھا جاتا ہے، یعنی ایسا عمل جس سے دوسروں کو آپ کے مرنے کے بعد بھی فائدہ پہنچے۔ مثلا کسی یتیم کو ذریعہ روزگار بنا کر دینا، کسی کو قرآن پڑھانا، درخت لگانا وغیرہ۔ صدقہ کے کیا فائدے ہیں؟ صدقہ کے بہت سے فوائد ہیں۔ قرآن میں آتا ہے، یقیناً وہ جو صدقہ دینے والے مرد اور صدقہ دینے والی عورتیں ہیں اور جو اللہ کو خلوص کے ساتھ قرض دے رہے ہیں، ان کے لیے یہ بڑھا دیا جائے گا اور ان کے لیے پسندیدہ اجر و ثواب ہے۔ صدقہ انسان کو بری موت سے بچاتا ہے۔ صدقہ انسان کے رزق میں برکت پیدا کرتا ہے۔ صدقہ مصیبتوں کو اپنے دینے والے سے دور کرتا ہے۔ صدقہ لوگوں کو آپ کے حق میں دعا کرنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ صدقہ آپ کے وسائل میں اضافہ کرتا ہے۔ صدقہ عمر بڑھاتا ہے۔ صدقہ گناہوں کو مٹاتا ہے۔ صدقہ انسان کا توکل مضبوط کرتا ہے، آپ کی زندگی میں آسانیاں پیدا کرتا ہے، آپ کی دعاؤں کی راہیں ہموار کرتا ہے، آپ کو رسوائی سے بچاتا ہے۔ صدقہ آپ کو اللہ کی پسندیدہ بندوں میں شامل کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ صدقہ آزمائش میں راحت بنتا ہے۔ صدقہ انسان کو بد نظر اور بدخیال لوگوں سے بچاتا ہے۔ صدقہ جاریہ کے فائدے۔ صدقہ جاریہ انسان کے نہ صرف اس دنیا میں کام آتا ہے، بلکہ صدقہ جاریہ انسان کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی اسے فائدہ دیتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس صدقے کے ساتھ ساتھ جس کا اجر ہماری زندگی تک ہے، کوئی ایسا کام بھی ضرور کر کے جائیں جو ہماری موت کے بعد بھی ہمارے لیے اجر کا باعث بنے۔ آپ سوچیں کہ آپ کی موت کے بعد بھی آپ کی نیکیوں کے رجسٹر میں مزید نیکیاں قیامت تک ایڈ ہوتی رہیں اور آپ کی جنت میں درجات بلند ہوتے رہیں، اس سے بہترین بات اور ہو ہی کیا سکتی ہے۔ صدقہ جاریہ انسان کی دنیا تو سنوارتا ہی ہے، لیکن انسان کی آخرت بھی سنوار دیتا ہے۔ دنیا کے فائدے تو ہم نے پڑھ لیے، اب آخرت کے فائدے پڑھتے ہیں۔ صدقہ جاریہ انسان کو قبر کے عذاب سے بچاتا ہے، انسان کو اللہ کے سامنے سرخرو کرتا ہے۔ صدقہ جاریہ انسان کے مرنے کے بعد کی زندگی کو آسان بناتا ہے۔ صدقہ جاریہ انسان کی جنت میں درجات بلند کرتا ہے۔ صدقہ جاریہ انسان کے گناہوں کو کم کر دیتا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب انسان فوت ہو جائے تو اس کا عمل منقطع ہو جاتا ہے سوائے 3 اعمال کے۔ اس نے کوئی ایسا کام کیا ہو جو اس کے لیے صدقہ جاریہ ہو، یعنی اس نے اپنی زندگی میں کوئی ایسا کام کیا ہو جس کا فائدہ دوسروں کو اس کے مرنے کے بعد بھی ہو، تو ایسے عمل کا ثواب مرنے کے بعد بھی اس انسان کے نامہ اعمال میں لکھا جاتا رہے گا۔ جیسے اگر آپ نے زندگی بھر کے لیے کسی کے ذریعے روزگار کا بندوبست کیا ہو، یا پھر آپ نے راہ میں پانی کا کوئی ذریعہ بنایا ہو جس سے مسافر پانی پی سکے، یا پھر آپ نے کوئی مسجد یا اسکول تعمیر کروایا ہو وغیرہ۔ دوسرا، ایسا علم جس سے فائدہ اٹھایا جائے۔ مثلا اگر آپ کسی کو کوئی ایسا قرآن پاک خرید کر دیں جس سے وہ قرآن کو سمجھ سکے، یا پھر آپ نے اپنی زندگی میں حق کو آگے پہنچایا ہو، کسی کو قرآن تحفے میں دیا ہو یا کسی کو قرآن پڑھایا ہو، یہاں تک کہ آپ نے جو پوسٹ اپنے اکاؤنٹ میں پوسٹ کی ہیں یا اپنی سٹوری پر شیئر کی ہیں جس سے دوسروں کو دینی علم ملتا ہے، تو اس کا اجر بھی آپ کو مرنے کے بعد ملتا رہے گا۔ تیسرا، نیک اولاد جو اس انسان کے لیے دعا کرے۔ بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے بچوں کو دین کا علم سکھائیں اور ان کو تعارف ٹک ٹاک اور سوشل میڈیا کی بجائے اللہ سے کروائیں، تاکہ ہمارے جانے کے بعد کم سے کم وہ ہمارے لیے دعا تو کر سکیں اور ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن سکیں۔
کون سا صدقہ بہترین صدقہ ہے؟ ایک آدمی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون سا صدقہ اجر میں بہت بڑا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تم تندرست ہو. ہم اکثر بس تب ہی صدقہ کرتے ہیں جب ہم پر کوئی بیماری آ جائے یا پھر جب ہمارا کوئی مالی اور جانی نقصان ہو جائے، ورنہ ہم صدقے کا سوچتے بھی نہیں. جبکہ بہترین صدقہ تو یہ ہے کہ آپ ہر مہینے اپنی پاکٹ منی یا تنخواہ سے کچھ پیسے اللہ کی راہ میں خرچ کریں. برے وقتوں میں تو ہر کوئی اللہ کو راضی کرنے میں لگا رہتا ہے. بات تو تب بنے جب ہم وقت دے کر اپنے رب کے پاس نہ آئیں بلکہ ہم ہر لمحہ اپنے رب کو خوش کرنے کی غرض سے گزاریں. دوسرا، جب تم مال کی خواہش رکھتے ہو، صدقہ اسی لیے فرض نہیں ہے تاکہ اس سے انسان کے نفس اور ایمان کی آزمائش کی جا سکے، کیونکہ جو چیز فرض نہ ہو ہمیں وہ بہت مشکل لگتی ہے، اور صدقہ بھی آسان کام نہیں ہے، خاص کر تب جب ہمیں مال کی فکر ہو کہ یہ کم نہ ہو جائے. جیسے کبھی کبھار ہمارے ہاتھ میں پیسے ہوتے ہیں اور ہم اس کشمکش میں مبتلا ہوتے ہیں کہ اگر صدقہ نہ دیا تو فلاں چیز لے سکتا ہوں، لیکن اگر صدقہ دے دیا تو اس چیز کے لیے اور انتظار کرنا پڑے گا. صدقہ قربانی ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے دی جانے والی قربانی. جب فقیری کا ڈر ہو، یعنی جب دل میں یہ خوف ہو کہ اگر پیسے اللہ کی راہ میں دے دیے تو میں تو غریب ہو جاؤں گا. ہم انسان ہیں نا، اس لیے ہمیں ہر وقت بس یہی فکر رہتی ہے کہ اگر رزق ختم ہو گیا تو، اگر کسی کی مدد کرنے کے بعد الٹا ہم پر محتاجی آ گئی تو، بس ہر وقت یہی ٹینشن ہمیں چین نہیں لینے دیتی کہ اگر دوسروں کو دوں گا تو میں خود خالی ہو جاؤں گا. اس لیے ایسا ڈر ہونے کے باوجود بھی جو انسان اپنا دل کاٹ کر اور اللہ پر بھروسہ رکھ کر صدقہ کرے تو اس کا یہ صدقہ بہترین صدقے میں شمار ہوگا. جب مالداری کی امید ہو، یعنی یہ خیال بھی دل میں آ رہا ہو کہ اگر صدقہ نہیں دوں گا تو پیسے بچ جائیں گے اور ان پیسوں کو میں سنبھال لوں گا یا ان پیسوں میں سے کوئی چیز لے لوں گا. اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس صدقے کے پیسے تو ہوتے ہیں لیکن پھر یہ لالچ بھی ہوتی ہے کہ اگر یہ پیسے بچ گئے تو ان پیسوں سے میں اپنی ذات کے لیے بہت کچھ کر سکتا ہوں، پھر چاہے وہ پیسے 100 روپے ہی کیوں نہ ہو. ایسی صورت میں جو انسان صدقہ کرتا ہے اس کا صدقہ سب سے بہترین صدقے کی فہرست میں لکھا جاتا ہے. صدقہ فرض نہیں ہے لیکن صدقے کا شمار اللہ کے پسندیدہ ترین اعمال میں ہوتا ہے، اور اس کے پیچھے سب سے بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ اس سے اللہ کی مخلوق کی مدد ہوتی ہے اور اللہ کو اپنا وہ بندہ سب سے پیارا لگتا ہے جو اس کے بندوں کا احساس کرتا ہے. صدقے کے لیے آپ کے پاس ہزاروں یا لاکھوں روپے ہونا ضروری نہیں ہے. آپ اپنی حیثیت کے مطابق جتنا دے سکیں آپ اتنا دے سکتے ہیں، کیونکہ اللہ نیتیں دیکھتا ہے، پیسے نہیں. اور یقین کریں آپ کو اپنی اس مخلص نیت کا بہت میٹھا پھل ملے گا. اللہ کی راہ میں قربانی دینے سے انسان کبھی بھی محتاج نہیں ہوتا، کبھی بھی غریب نہیں ہوتا، اور نہ ہی اس سے آپ کے رزق میں کبھی کمی آئے گی. اگر آپ صبح 100 روپے لے کر گھر سے نکلتے ہیں اور اس میں سے آپ 10 روپے کا بھی صدقہ کر دیتے ہیں تو واپسی کے وقت آپ کے پاس 200 کسی ایسے ذریعے سے آ جائیں گے جو آپ نے سوچا بھی نہیں ہوگا. اور صدقے کی صرف اتنی سی برکتیں نہیں ہیں کہ یہ آپ کے مال میں برکت پیدا کرتا ہے، بلکہ صدقہ آپ کی زندگی میں بھی برکت کا باعث بنتا ہے. صدقہ دینے کے بعد آپ خود میں اور اپنی زندگی میں بہت سے بدلاؤ محسوس کریں گے، جیسے کہ آپ کا دل سکون میں رہے گا. آپ کو جو بھی پریشانی لاحق ہوگی وہ اپنے آپ ہی آپ سے دور ہو جائے گی. آپ کی دعائیں حیرت انگیز طریقوں سے قبول ہونے لگیں گی. آپ کے لیے آسانیاں پیدا ہو جائیں گی اور ہر کام آپ کی مرضی کا ہونے لگے گا. اس لیے صدقہ دینے میں کنجوسی نہ کیا کریں. پیسے کو آپ جتنا بچا کر رکھیں گے یہ اتنا تیزی سے آپ کے ہاتھ سے پھسل جائے گا. آپ اگر اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کریں گے تو آپ کے ساتھ خود بخود ایسے معاملات بن جائیں گے کہ وہ پیسہ ضائع ہو جائے گا یا پھر کسی نقصان کے ذریعے سے آپ سے واپس لے لیا جائے گا. رزق دینے سے بڑھتا ہے اور یقین کریں اتنا بڑھتا ہے کہ آپ اس کا گمان بھی نہیں کر سکتے. صدقہ ایسے مقامات پہ آپ کے کام آتا ہے جن مقامات پہ آپ کو کہیں سے بھی مدد کی امید نہیں ہوتی.
ہم نے کون سے کسی کو اپنے بھلے سے دینا ہوتا ہے؟ جو اللہ نے ہمیں دیا ہوتا ہے اسی میں سے اگر ہم اللہ کی راہ میں چند پیسے خرچ کر دیں گے تو اس سے ہمارے رزق پر کوئی بھی فرق نہیں پڑے گا۔ اور آپ دیکھیں اس کا نظام کہ وہی ہمیں رزق دیتا ہے، اور پھر جب ہم اسی کے دیے ہوئے رزق کو اسی کے لیے قربان کرتے ہیں تو وہ ہمیں اس کا اجر بھی دیتا ہے۔ حالانکہ ہمارا تھوڑی نہ وہ رزق ہے، وہ تو اللہ تعالیٰ کا ہے، پھر بھی وہ ہمیں اس کے بدلے میں صلہ دیتا ہے اور دگنے رزق سے نواز دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔